اگر آپ ایک نماز کو بازمات صحیح طریقے سے ادا کریں اور پھر اگلی نماز کو بھی بازمات صحیح طریقے سے ادا کریں تو یہ دونوں نمازوں کے درمیان کے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی برے عمل کے بعد اچھا عمل کرو تاکہ وہ برائی مٹ جائے۔ کچھ لوگ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی کو قتل کر دیں پھر حج کر لیں، یا کسی کا مال چوری کر لیں اور پھر حج کر لیں تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی ہے، وہ معمولی باتیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم کوئی چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں یا کوئی معمولی غلطی کر بیٹھتے ہیں، مگر جب ہم صدقہ دیتے ہیں یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو یہ چھوٹے گناہ مٹ جاتی ہیں۔ رہی بات بڑے گناہوں کی تو ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ آپ گناہ کا اعتراف کریں، اس پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے اور پکا عہد کریں کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ بڑے گناہوں کے لیے شرط ہے۔ اب نماز کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ سوچیں، اگر آپ کسی بڑے تاجر، شہزادے، بادشاہ یا امیر کے گھر میں داخل ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ سوچیں گے یہاں کیمرے لگے ہوں گے، حفاظتی انتظامات ہوں گے، مجھے اپنا انداز بہتر رکھنا ہے، خوشبو لگانی ہے، اچھا اور صاف لباس پہننا ہے تاکہ اچھا تاثر پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت سے آؤ، یعنی جب اللہ سے جڑنے کے لیے نماز پڑھنے آؤ تو صاف ستھرا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، اچھے نظر آؤ اور طہارت یعنی پاکیزگی کی حالت میں رہو۔ آپ وضو کے بنا نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو وضو کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو تو خود سے پوچھیں، کیا میں سکون محسوس کر رہا ہوں؟ کیا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں ایک خوبصورت جگہ میں داخل ہوا ہوں؟ میں نے کچھ غیر مسلموں سے ملاقات کی ہے جو مسجدوں میں آئے۔ آج کل مغربی دنیا میں اوپن ڈے کا رواج ہے۔ جب ہم غیر مسلموں کو مسجد دیکھنے اور اسلام کے بارے میں جاننے کا موقع دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور بعض نے مجھ سے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے کار موڑی اور اللہ کے گھر کو دیکھا، ہمیں دل میں سکون سا محسوس ہوا۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک غیر مسلم آپ کو بتا رہا ہے کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کو مسجد میں یہ سکون کیسے محسوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام سی بات ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور دل سچا ہو تو وہ بھی اللہ کے گھر میں روحانیت محسوس کریں گے۔ اگر غیر مسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ایک پرسکون ماحول محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہم مسلمان کبھی کبھی مسجد میں یہ سکون کیوں نہیں پاتے؟ کیوں کبھی ہمارے اپنے بچے اور نسلیں مسجد سے دور ہو جاتی ہیں؟ شاید ہماری نیت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مشہور حدیث کے پہلے حصے کی طرف لے چلتا ہوں جسے ہم میں سے بہت سے لوگ زبانی جانتے ہوں گے۔ یہ وہ حدیث ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلی بات جس کی طرف انہیں بلانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ اس میں لازمی طور پر پہلے انبیاء پر ایمان لانا، پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، اور یہ سمجھنا شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر ایمان لانا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہاں میں رکنا چاہوں گا، کیونکہ جب ہم اللہ کے گھر میں سکون نہیں پاتے یا نماز سے دل کا چین حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شہادت میں کچھ کمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا قدم یہ ہے کہ شہادت کو قبول کیا جائے اور سمجھا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں تو آپ اپنے خالق سے براہ راست تعلق قائم کرتے ہیں اور مضبوط یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں یہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا کہ
اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں, اور ہمیں جنت کی طرف کیسے لے جانا ہے. آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کا پیغام مکمل ہے, تبھی آپ نماز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب ہم بدعت میں مبتلا ہو تو نماز سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہم مسجد آتے ہیں مگر دل وہی نہیں ہوتا. جب ہم شرک میں چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو مبتلا ہو جو ایک بڑا گناہ ہے, تو نماز سے فائدہ کیسے ملے گا؟ ہمیں یہ بوجھ محسوس ہوگا اور ہم اللہ سے تعلق نہیں بنا پائیں گے. آج دنیا بھر میں لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں, دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا ذکر کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اے بلال اس سے ہمیں راحت پہنچاؤ. کس سے؟ اذان سے. جاؤ اور اذان دو تاکہ ہم اس کی راحت پائیں. نماز کی برکت یہ ہے کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں, پوری توجہ اور یسوعی کے ساتھ, تو گویا آپ وہ عبادت کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب آپ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایسی مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں 5 منٹ میں نماز ختم ہو جائے, جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر کے السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں. کیا یہ نماز ہے؟ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں بھائی وہ مسجد 10 منٹ میں ختم کر دیتی ہے, وہاں چلتے ہیں. پھر نماز کے بعد وہ مسجد کے باہر 1 گھنٹہ کھڑے گپ شپ کرتے رہتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, ہر کام کرتے ہیں, مگر اللہ کے گھر کے اندر زیادہ وقت نہیں گزارتے. کیا ہم وہ 1 گھنٹہ مسجد کے اندر نہیں گزار سکتے تھے؟ یاد رکھیں, اگر آپ نماز کی برکت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا کلمہ ٹھیک کریں. اور کلمہ ٹھیک کرنے کا مطلب صرف زبانی کہنا نہیں بلکہ پورا کا پورا اچھا مسلمان بننا ہے, یعنی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جانا. جیسا کہ قرآن کہتا ہے, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صرف وہی نہ مانے جو آپ کو آسان لگتا ہے اور جو مشکل لگے اسے چھوڑ دے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف رات کو کلب میں شراب پی رہا ہے. کیا ایسی نماز اسے فائدہ دے سکتی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں جانتا ہوں کہ ہم ایک مسلم ملک میں ہیں, لیکن میں نے جنوبی افریقہ میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک بہت بڑا کسینو ہے جہاں جوا کھیلا جاتا ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں مختلف حصے ہیں, یہاں تک کہ وہاں وضو کا انتظام اور ایک مصلی بھی ہے. لوگوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جوا کھیلنے آتے ہیں ان میں سے اکثر مسلمان ہیں اور وہ اپنی نماز نہیں چھوڑتے. وہ دعا بھی کرتے ہیں, یا اللہ میں جوا کھیلنے جا رہا ہوں, کامیابی عطا فرما. دیکھو ہم کس حد تک کمزور ہو گئے ہیں کہ جیسے کوئی چوری کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے, یا اللہ میں آج رات اس آدمی کو لوٹنے جا رہا ہوں, بس پکڑا نہ جاؤں, مدد فرما. یہ انسان کی سوچ بن چکی ہے اور یہ حقیقت میں ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ فرما رہا ہے, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر تمہارے دل میں غلط چیز کی محبت ہے تو تمہاری نماز تمہیں فائدہ نہیں دے گی. تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے. میرے بھائیوں اور بہنوں, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. شیطان ہر روز ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی وہ جیت جاتا ہے, کبھی ہم جیت جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ بار جیتیں, اور اگر کبھی وہ جیت جائے تو فوراً توبہ کے ذریعے واپس لڑے. یاد رکھیں
اگر آپ کسی گناہ میں پڑ بھی گئے ہیں لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے تو یہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. الحمدللہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ سدھرنا چاہتے ہیں. لیکن جو شخص گناہ کرنے سے پہلے نماز پڑھ کر اللہ سے اس گناہ میں کامیابی مانگے تو وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے اور نہ وہ نماز سے فائدہ پائے گا اور نہ کسی اور نیکی سے. پہلے اسے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا. مثال کے طور پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کچھ غیر مسلم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شاید اس ملک میں بھی کچھ غیر مسلم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ روزے کے طبی فوائد حاصل کر لیں گے. صحت بہتر ہو سکتی ہے. وہ کچھ حد تک سکون محسوس کریں گے. شاید دل کو کچھ اطمینان مل جائے. لیکن یہ سب دنیا سے جڑا ہوا فائدہ ہے. لیکن کیا وہ آخرت کا اجر حاصل کریں گے؟ کیا وہ اس گہرے نام تک پہنچ سکیں گے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. جب تک وہ ایمان نہ لائیں، دین کو سمجھے اور پھر دوبارہ کوشش کریں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی غیر مسلم مسجد میں داخل ہو. وہ عارضی طور پر اللہ کے گھر کی سکونت محسوس کرے گا. لیکن اگر وہ نماز پڑھے تو نماز کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو تو وہ لمحاتی طور پر خوشی اور اطمینان محسوس کرے گا مگر گہری برکت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس ایمان اور اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے. یہی بات مسلمان پر بھی لاگو ہوتی ہے. جب ہمارے دل میں اسلام ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں لیکن صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے پرواہ نہیں کرتے. جنا کرنا ہو تو کر لیا حرام، کھانا ہو تو کھا لیا، دھوکہ دینا، فریب کرنا سب ہو گیا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، میری فرض نمازیں تو ادا ہو گئی ہیں لیکن کیا دل میں باقی گناہوں کو چھوڑنے کی سچی کوشش نہ ہونے پر نماز کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی؟ نہیں. اسی لیے آج میں یہ اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز کی برکتیں آپ کی زندگی میں محسوس ہو تو دل کو پاک کریں. اپنے دل میں یہ ارادہ پیدا کریں کہ یا اللہ، جو غلط میں کر رہا ہوں مجھے اسے چھوڑنے کی توفیق دے. جو برائی میں کر رہا ہوں مجھے پہچاننے کی صلاحیت دے. بعض اوقات ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے